بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا کام بتا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ عمل ذرا مشکل ہے، ایک مرتبہ آپ کر لیں۔ آپ نے یہ صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے، صرف 3 دن، اور انشاءاللہ العزیز آپ پکے نمازی بن جائیں گے۔ نماز آپ کی کبھی قضا نہیں ہوگی۔ وہ عمل یہ ہے، آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جس کمرے میں آپ نے سونا ہے آپ اکیلے سوئیں، اس کمرے میں کوئی اور بندہ نہ ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دیں، اندھیرا کر لیں، لائٹ بالکل بند کر دیں، اور اس کمرے میں کوئی اور دوسرا شخص نہ ہو، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے دراز کر لیں، پاؤں بھی دراز کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ باوضو ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو بھی دراز کر لیں، ٹانگوں کو بھی دراز کر لیں، اور قبلہ رخ متوجہ ہو جائیں، ایسے جسم سیدھا پڑا رہے، اور جیسے ہم مردے کو قبر میں سلاتے ہیں سیم ٹو سیم اسی حالت کے ساتھ آپ چہرہ قبلہ رخ متوجہ کر لیں، اور بالکل گھپ اندھیرا ہو، کوئی روشنی نہ ہو۔ آپ نے یہ عمل صرف 10 منٹ کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، آواز کوئی نہ آ رہی ہو، رات کے 12-1-2 بجے کا وقت ہو، آواز نہ آ رہی ہو۔ آپ اپنے ہاتھوں کو دراز کر لیں، پاؤں کو دراز کر لیں، اور چہرہ قبلہ رخ کر لیں، اور یہ تصور کر لیں کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، قبر پر شک ہے، کفن پر شک ہے، مگر موت برحق ہے، موت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور کفن پر شک کیا جا سکتا ہے، کفن ملے کہ نہ ملے، دریا برد ہو جائے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لاش ساری زندہ جل جائے، کفن پر شک ہے۔ قبر پر بھی شک کیا جا سکتا ہے، قبر نصیب ہو یا نہ ہو، مگر موت برحق ہے۔ تو جو موت برحق ہے، یقیناً یہ وقت ہم پر ایک دن آئے گا۔ دل میں تصور کر لیں، یہ پکا خیال کر لیں کہ ایک نہ ایک دن میری یہ حالت ہوگی، اور یقیناً ہوگی۔ ہم سب کو پتہ ہے ہم نے قبر میں جانا ہے۔ آپ قبر کا تصور کر لیں، اور اس بند کمرے میں، اندھیرے سے بھرے ہوئے کمرے میں قبلہ رخ متوجہ ہو جائیں ایسے، اور 5-10 منٹ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، اور ایک دن آئے گا، یقیناً آئے گا، کہ ہماری حالت قبر میں سیم ٹو سیم ایسی ہوگی، بالکل ایسی ہوگی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ بس اب منکر نکیر آ رہے ہیں، مجھ سے سوال و جواب کریں گے۔ قبر میں کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی اولاد نہیں، والد نہیں، والدہ نہیں، کوئی غم گسار نہیں ہے۔ اور یہ یقیناً ہم پر ایک وقت آئے گا، 100% کیا 110% آئے گا۔ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، یہ وقت آئے گا۔ بس یہی تصور کر کے آپ صرف 10 منٹ لیٹے رہیں، میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں اور میری یہ حالت ہے۔ اور اپنے قبرستان کا بھی تصور کر لیں، جاؤ آپ کے گھر کے نزدیک جو قبرستان ہے اس کا تصور کر لیں کہ فلاں جگہ میری قبر بنی ہوئی ہے اور میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں۔ بخدا آپ 3 دن یہ عمل کریں، 10 منٹ آپ نے اسی طرح لیٹے رہنا ہے، اور اسی تصور میں رہنا ہے کہ میں قبر میں ہوں۔ بس ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے جنازہ پڑھایا تو وہ پوچھنے لگے اپنے ساتھیوں سے، یار ایک میرے سوال کا جواب دو۔ جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا وہ سارے بیٹھ گئے، تو وہ بزرگ فرمانے لگے، سوال یہ ہے، اگر جس کو ہم یہ دفن کر کے جا رہے ہیں
اگر ایسا ممکن ہو کہ اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، یہ زندہ ہو جائے، تو یہ کیا چاہے گا، یہ کیا کرے گا؟ اگر اللہ پاک اس کو زندگی دے دے اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ کیا کرے گا؟ تو سب نے کہا یہ نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اچھے عمل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں وقت گزارے گا، کبھی برے کام نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا بس یہی بات سمجھانی تھی، یہ تو چلا گیا، یہ تو آ نہیں سکتا، ہم تو ادھر زندہ ہیں، میں بھی آپ بھی یہ کام تو کر سکتے ہیں، ابھی تک زندگی ہے، ہم تو نماز پڑھ سکتے ہیں نا، ہم تو اللہ اللہ کر سکتے ہیں، ہم تو تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، ہم تو درود پاک اور کلمہ شریف کی تسبیحات کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس یہ وقت ہے، اس کے پاس تو وقت ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائی جو طریقہ میں نے بتایا ہے، آپ صرف 3 دن کریں، بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو، فل اندھیرا، رات کے 1-2 بجے کا ٹائم ہو، کوئی آواز نہ آ رہی ہو، صرف آپ نے 10 منٹ ہاتھ دراز کر کے قبر کا تصور کر کے آپ نے لیٹنا ہے، قبلہ رخ چہرہ ہو، اور دیکھنا نماز کی عادت پڑتی ہے یا نہیں۔ صرف 3 دن یہ عمل کر لیں، اور روزانہ دورانیہ عمل کا 10 منٹ ہونا چاہیے، یقیناً آپ کے طبیعت میں نماز داخل ہو جائے گی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں عارضی آئے ہوئے ہیں، ہم مستقل نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، میرے بھائی دنیا میں نہیں رہ رہے، ہم دنیا سے گزر رہے ہیں، ہم سفر میں ہیں۔ جیسے کراچی سب نے پہنچنا ہو تو کسی کا سفر قریب آ چکا ہے، جس کی عمر 50 سال ہو گئی وہ قریب ہے، جو اس سے کم ہے وہ تھوڑا دور ہے، ہر بندہ سفر کر رہا ہے۔ سفر ہمارا رکا نہیں، ماں کے شکم سے نکلتے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے، ہر بندہ سفر کر رہا ہے، یہ دن رات ہمارا سفر جاری و ساری ہے، سو بھی جائیں تو زندگی کا سفر تو جاری ہے، ہم لیٹ بھی جائیں سفر جاری ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں نیک اعمال کی فکر عطا فرمائے، آمین والسلام۔